بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس دہم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الدرس السادس الف سورۃ الاحزاب آیات 53 تا 58 کے مطالعے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے التمارین مشق پہ چلتے ہیں اور تفسیر کرنے سے پہلے ہم سوال لے لیتے ہیں۔ السوال الاول، ان آیات میں اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا ادب سکھایا گیا ہے؟ اب آتے ہیں واپس تفسیر پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے پہلے سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایسے داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناہ، اور حال یہ ہو کہ آپ کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہوں، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب آپ کو دعوت دی جائے تو اس وقت آپ گھروں میں جا سکتے ہو۔ فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پس جب آپ کھانا کھا چکو تو پھر اس کے بعد چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ جاؤ۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرم کرتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ رب العزت حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان دونوں کے دلوں کے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر آنے جانے کا طریقہ کار صحابہ کرام کو بتلایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہمارے گھروں میں بھی کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو ہماری نظر اس کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ آنے جانے والا کون ہے، اس کا رویہ چال چلن کیسا ہے، اور اس کا ہمارے گھر آنا جانا کہیں ہمارے گھرانے کے اوپر تو اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو ہم جیسے گناہگار لوگ جب اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری امت کے لیے عملی نمونہ ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے جانے کے آداب اللہ رب العزت نے بتلا دیے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت حق بات کے بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اور جس وقت تم ازواج مطہرات سے کسی سامان کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے وہ چیز مانگو، یعنی سامنے آ کر مت مانگو، اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ أَن تُؤْذُوا رسول اللہ، کہ تم تکلیف پہنچاؤ اللہ کے رسول کو۔ تو مختصر یہ کہ ان آیات میں پہلی یہ بات تعلیم فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور تیسری بات یہاں سے ارشاد فرمائی کہ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور یہ کہ تم نکاح مت کرنا ان کی بیویوں سے ان کی وفات کے بعد۔ تو یہ تیسرا حکم ارشاد فرمایا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک تمہارا یہ ارادہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں بیوہ ہو جائے تو بیٹے کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تک آ کر پہلے سوال کا جواب مکمل ہوا۔ اب چلیں گے دوسرے سوال کی جانب۔ السوال الثانی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی؟ تو اس کا جواب بھی اسی آیت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بن بلائے مہمان بننے سے منع فرمایا، اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اسی صورت آپ داخل ہو سکتے ہو جس وقت تمہیں دعوت دی جائے، تمہیں کھانا پکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے،
اور جس وقت کھانا کھا چکو تو فوراً چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کر خوشگپیوں میں مصروف نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا و تکلیف پہنچنے کا احتمال ہے، لہٰذا کھانا کھاتے ہی گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ ہوا دوسرے سوال کا۔ ان تبدو شیئن، اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو، او تخفو یا اس کو مخفی رکھو دل میں، تو یاد رکھو فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اس میں اوپر یہ حکم بیان ہوا کہ ازواج مطہرات سے اگر کچھ مانگنا ہے تو پردے کی اوٹ میں رہ کر مانگنا چاہیے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی گناہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کہ وہ ان کے باپوں کے بارے میں، ان میں چچے اور دادے بھی شامل ہیں کہ وہ اندر آ سکتے ہیں، یہاں سے جو ان کے محرم رشتہ دار ہیں ان کا استثناء فرمایا کہ یہ لوگ اندر آ سکتے ہیں۔ پہلا حکم عام لوگوں سے متعلق تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے پردے کے حکم نہیں، وہ بغیر پردے کے اندر آ سکتے ہیں کہ وہ باپ ہیں۔ ولا ابنائہن، اور نہ بیٹوں کے بارے میں کوئی حرج ہے۔ مثلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ گو کہ اس پردے کی آیات سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، لیکن ان کے بیٹے موجود تھے۔ ایسے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا بھی موجود تھا۔ دوسری ازواج مطہرات کے بھی پہلے خامدوں سے بیٹے تھے، تو ان کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ولا اخوانہن، اور نہ ہی ان کے بھائیوں کے بارے میں کوئی گناہ ہے کہ وہ بھی بغیر اجازت کے اندر آ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، صحابی بھی ہیں، تو وہ اپنی بہن کے پاس بغیر اجازت کے آ سکتے تھے۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور دیگر ازواج مطہرات جن کے بھائی تھے، ان کو اندر آنے کے لیے نہ اجازت لینے کی ضرورت ہے، نہ پردے کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ بھائی حقیقی ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے ہوں، سارے اس میں داخل ہیں۔ ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ہی بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں جن کو بھتیجا کہا جاتا ہے، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں، پھوپھیوں سے، وہ بھی اندر آ سکتے ہیں۔ ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ہی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں کوئی گناہ ہے، اس سے مراد بھانجے ہیں کہ وہ بھی محرم ہیں۔ ولا نسائہن، اور نہ ہی مسلمان عورتوں سے کوئی پردہ ہے۔ تو مسلمان عورت کا دوسری مسلمان عورت سے تو پردہ نہیں ہے، البتہ جو غیر مسلم عورت ہے اس کا حکم غیر مسلم مرد والا ہوگا، تو غیر مسلم عورت سے مسلمان عورت پردہ کرے گی۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی کنیزیں باندیاں، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ واتقین اللہ، اور ڈرتی رہو اللہ سے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر۔ یہاں سے ہم تیسرا سوال لیں گے، السوال الثالث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے۔ اب واپس آتے ہیں آیت کے اوپر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ حق تعالی کی طرف سے 10 رحمتیں ایسے شخص پہ نازل ہوتی ہیں، لہٰذا درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اس چیز کو دیکھیں کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے مقدس فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، لہٰذا جو کام خود رب العالمین اپنی شان عالیہ کے مطابق کرتا ہو تو اس کے بندوں کے لیے وہ کام کرنے میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رحمت کی دعا کرو ان کے لیے اور سلام بھیجو ان پر۔ اس عمل سے امتیوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوگی اور اپنے نبی سے ان کی نسبت مضبوط ہوگی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ،
بے شک وہ لوگ جو کہ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو لوگ مومن مردوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچ، بغیر مکتسبوا، بغیر اس جرم کے جو انہوں نے کیا، جرم انہوں نے کیا نہیں اور خواہ مخواہ ان کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دکھ پہنچ، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، پس انہوں نے بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کو اپنے سر لے لیا، انہوں نے کھلا گناہ کیا۔ اور یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے، تو جب تک حقوق العباد عباد سے معاف نہیں کروائیں گے، بندوں سے معاف نہیں کروائیں گے، تب تک یہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق ہوا اختتام پذیر۔ آپ ہمارے اس سبق کو سنیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگلے سبق تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔